ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ اس کی وجہ کہ بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو سمجھتے ہیں، آزر، اور جانتے یہ آزر کون تھا؟ آزر آپ کا رشتے کے اعتبار سے چچا تھا، رشتے کے اعتبار سے چچا، اور یہ آزر جو تھا یہ بہت بڑا کافر تھا، یہ بت تراش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، یہ نمرود کا وزیر بھی تھا، ہمیشہ نمرود کی خدمت میں رہتا تھا، نمرود کی چاپلوسی کرتا تھا، اس کی جی حضوری کرتا تھا، اس کی ہاں ملاتا تھا، یہ کافر تھا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے والد کافر نہیں، آپ کا نام طارق تھا، اور طارق جو تھے مومن تھے، آپ کی والدہ بھی مومنہ تھیں، آپ کے والد بھی مومن تھے، اور بہت سے لوگ جو اپنی کتابوں میں آزر 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 لکھتے ہیں، علماء اہل سنت نے باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا جی، اور مولوی نے جو یہ کہا کہ ان کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ طارق تھا، جی، تو اس کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جی شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ طارق تھا، اور آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عربی میں ابن مانے باپ کے ہوتے ہیں، اور چچا کے لیے ام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، تو حدیث میں لِعَمِّهِ آتا ہے کہ اپنے چچا ابو طالب سے آپ نے ایسا کہا، تو ابن مانے باپ اور امن مانے چچا۔ اب جب ہم قرآن حکیم کی سورہ انعام کی اس آیت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، عربی کا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ عربی گرامر کا یعنی علم النحو کا، جس نے اداۃ النحو پڑھی ہو یا قافیہ پڑھی ہو، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مبدل منہ بدل، جیسے کہا جائے جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید تیرا بھائی، تو اس میں زیدن یہ مبدل منہ ہے اور اخوک یہ بدل ہے، اور مبدل منہ اور بدل میں مقصود بدل ہوتا ہے، یعنی جب یہ کہا جائے جاءنی زید اخوک، تو زید مقصود نہیں ہوتا بلکہ اخوک تیرا بھائی یہ مقصود ہے، جسے بدل کہتے ہیں۔ اس کے برعکس نحو کا طالب علم جانتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مبین اور ایک ہوتا عطف بیان، جیسے یہ کہا جائے جاءنی ابو حفص عمر، میرے پاس آئے ابو حفص عمر، تو اب آپ دیکھیے کہ ابو حفص یہ مبین ہے اور عمر عطف بیان ہے، اور مبین اور عطف بیان میں مقصود مبین ہوتا ہے، یعنی جاءنی ابو حفص عمروں میں عمر مقصود نہیں ہے جو عطف بیان ہے،
بلکہ ابو حفص یہ جو مبین ہے یہ مقصود ہے۔ بے شک۔ اس قاعدے کی روح سے جب ہم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ پر نظر ڈالتے ہیں تو لام حرف جر ہے اور اب مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مبین ہے، اور آزر اسی کا عطف بیان ہے۔ جی تو ابو حفص کی طرح ہو گیا ابی ہے، اور عمرو کی طرح ہو گیا ہے آزر۔ ابو حفص عمرو اور ابی ہی آزر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مبین اور عطف بیان میں مقصود یہ مبین ہوتا ہے، بے شک۔ تو جب ابی ہے مبین ہے اور آزر عطف بیان ہے اور مقصود قاعدے کے مطابق ابی ہے، تو مقصود ابی ہوا اور مقصود کے اندر وضاحت ہونی چاہیے۔ بے شک۔ یہاں ابی سے مراد چچا لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ مقصود اگر چچا ہوتے تو لے امی ہی کہا جاتا، نہ کہ لے ابی ہے۔ اگر کوئی آدمی چچا مراد لیتا ہے آزر سے تو گویا کہ اس نحوی قاعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے۔ اب آئیے مبدل منہ اور بدل اور مبین اور عطف بیان کی جو میں نے دو مثالیں دی ہیں ان کی ترکیب دیکھ لیجئے۔ جاء فعل نون وقایا یا متکلم مفعول بہ، زید المبدل منہ، اخو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل ہوا جاء فعل کے، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو جاءنی زید اخوکا کی ترکیب ہوئی جس میں مقصود بدل ہوتا ہے نہ کہ مبدل منہ۔ اور پھر میں نے مبین اور عطف بیان کی جو مثال دی وہ تھی جاءنی ابو حفص عمر، تو جاء فعل نون وقایا متکلم مفعول بہ، ابو مضاف حفص مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبین، اور عمر عطف بیان، تو مبین اپنے عطف بیان سے مل کر کے فاعل ہوا جاء فعل کے، جاء فعل اپنے فاعل اور نون وقایا مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ گویا کہ مقصود جو ہوتا ہے عطف بیان میں وہ مبدل منہ کے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اس میں عطف بیان میں مقصود جو ہوتا ہے وہ مبین ہوتا ہے، اور لِأَبِيهِ آزرا میں ابی ہے یہ مبین ہے اور آزرو عطف بیان ہے، تو مقصود تو واضح ہونا چاہیے نا، لِأَمِّهِ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا نہ کہ لِأَبِيهِ کہتا۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے چچا مراد لیتا ہے تو یہ عربی قاعدے کی روح سے بالکل غلط ہوگا۔ جیسے وہ ایک مرزا ہے، حدیث میں وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ہے، راس مانے سر، تو وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا، تو کیا تعبیر کرتا ہے آپ کے بال یہاں تک تھے، بال سے پانی گر رہا تھا۔ ارے بھائی بال کا مطلب عربی میں شعر ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا جاتا وَشَعْرُهُ يَقْطُرُ مَاءً، آپ کے بال سے پانی گر رہا تھا، لیکن حدیث میں ہے وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً۔ تو ایسے بہت سارے جوہلا ہوتے ہیں جن کو عربی زبان کا علم نہیں ہوتا، قواعد سے واقف نہیں ہوتے، تو راس کو جو ہے شعر بنا دیتے ہیں، شعر کو راس بنا دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے عربی پڑھ لیں، اس کو اصول و ضوابط جو ہے پڑھ لیں، اور ایسے کندھے اچکا کر کے اور مسند تدریس کے اوپر بیٹھ جانا، مسند افتاء کے اوپر بیٹھ جانا، فتوے دیتے رہنا، راس کو سر بنا دے رہا، شعر بنا دے رہا، شعر کو راس بنا دے رہا۔ مجھے تو اس سے زیادہ ان کے فالوورس کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، راس کو کہتا بال یہاں تک تھے، یعنی حدیث میں ہے وراس، راس مانے سر، سر سے وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً آپ کے سر سے پانی گرا، کہتا بال یہاں، ارے بال کہتے ہیں شعر کو، تو شعرُهُ يَقْطُرُ مَاءً کہا جاتا حدیث کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے فالوورز کو ہدایت دے کہ جلدی سے اس کے پاس سے ہٹ جائیں، ورنہ سب کے سب کو یہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، سارے کے سارے لوگ غلط روٹ کے اوپر جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو پر رحم فرمائے۔